بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ آپ علیہ السلام کا ذکر بائبل میں بھی ملتا ہے۔ آپ یعقوب علیہ السلام کے 11ویں بیٹے تھے۔ آپ کا تعلق انبیاء اللہ کے خاندان سے تھا۔ قرآن مجید کی ایک سورت ان کے نام پہ ہے۔ قرآن نے یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص کہا ہے۔ سورہ انعام اور سورہ غافر میں بھی ان کا ذکر آیا ہے۔ آپ نے 12 سال کی عمر میں خواب دیکھا کہ آپ ایک سونے کے تخت پر بیٹھے ہیں اور سورج، چاند اور 10 ستارے آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ نے یہ خواب اپنے والد محترم یعقوب علیہ السلام کو سنایا۔ خواب سننے کے بعد یعقوب علیہ السلام نے آپ کو یہ خواب اپنے بھائیوں اور ہر کسی کو سنانے سے منع کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی سوتیلی ماں لیہ نے یہ خواب چپکے سے سن لیا اور یہ خواب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو سنا دیا، اور اس پر آپ کے ایک بھائی یہودا نے کہا، خواب میں سورج، چاند، ستارے، مطلب یہ کہ سورج کو باپ، چاند کو ماں اور 10 ستارے یعنی ہم 10 بھائی ہیں۔ یعنی یوسف ہمیں خود سے حقیر سمجھتا ہے اور بابا کو ہم سے چھیننا چاہتا ہے۔ ان کے بھائی اس خواب کے بعد ان سے حسد کرنے لگے اور ایک دن ان کو اپنے ساتھ صحرا لے گئے۔ صحرا کنعان سے 3 میل دور ایک مقام ہے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو مار مار کر زخمی کر دیا، اور آپ کے ایک بھائی یہودا نے تو خنجر نکال کر قتل کرنے کی بھی کوشش کی۔ اس پر آپ کے سب سے بڑے بھائی لاوی نے اپنے بھائیوں کو منع کیا اور آپ کے زخموں سے خون صاف کرنے لگ گئے۔ پھر لاوی نے اپنے بھائیوں سے یوسف کو چھوڑ دینے اور گھر واپس لے جانے کی بات کی۔ اس پر انہوں نے لاوی کو بھی قتل کرنے کی دھمکی دی۔ پھر لاوی نے ان سے کہا، یوسف کو گھر مت لے جاؤ اور نہ ہی قتل کرو، بلکہ اسے یہاں سے دور بھگا دو۔ اس پر وہ سارے بھائی یوسف علیہ السلام کو لے کر صحرا کے ایک سب سے نمکین پانی والے اور گہرے کنویں کی طرف لے گئے اور یوسف علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا اور آپ کی قمیض اتار کر اس پر بکری ذبح کر کے اس کا خون لگا دیا، اور اپنے والد محترم یعقوب علیہ السلام کے پاس گھر واپس چلے گئے۔ گھر پہنچنے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے دریافت کیا کہ یوسف کہاں ہے، تو وہ سارے بھائی زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر رونے لگے، اور یعقوب علیہ السلام کو وہ خون آلود قمیض دکھا کر کہنے لگے کہ ہم یوسف کو سامان کے پاس چھوڑ کر کھیل رہے تھے۔ جب شام ہوئی تو ہم نے سوچا کہ اب واپس جانا چاہیے۔ جب واپس مڑ کر دیکھا تو یوسف کو بھیڑیا کھا گیا تھا۔ اس پر آپ وہ قمیض لے کر روتے روتے اپنے حجرے میں چلے گئے، اور کچھ ہی لمحے بعد باہر آئے اور فرمانے لگے کہ اگر یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے تو یوسف کی قمیض کیوں نہیں پھٹی۔ اس کے بعد ان بھائیوں کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ کچھ دیر بعد یہودا نے کہا، بابا ہم تو خود اس بات پر حیران ہیں۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری اولاد، توبہ کر لو، وہ اللہ سب جانتا ہے۔ اس کے بعد یعقوب علیہ السلام کافی عرصہ اپنے بیٹوں سے ناراض رہے، یہاں تک کہ ان کی اولادیں بھی ہو گئیں اور نقل مکانی کر کے ان سے علیحدہ ہو گئے۔ آپ ایک قافلے والوں کے ہاتھ کنویں سے نکالے گئے، اور اسی قافلے والوں نے انہیں مصر لا کر عزیز مصر کو بطور غلام بیچ ڈالا۔ عزیز مصر نے انہیں اچھی طرح رکھا اور کئی سالوں تک آپ ان کے گھر پر رہے اور جوان ہو گئے۔ جوانی اور خوبصورتی کے عالم میں عزیز مصر کی بیوی زلیخا یوسف علیہ السلام کے عشق میں مبتلا ہو گئی اور چاہا کہ یوسف علیہ السلام سے جنسی تعلق بنائے اور ان کو اپنے کمرے میں بلوایا۔ خواہش کا اظہار یوسف علیہ السلام سے کیا۔ یوسف علیہ السلام نے ان کی یہ خواہش رد کر دی۔ عزیز مصر کی بیوی نے زبردستی کرنا چاہی تو یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے اور خدائے پاک کے حکم سے 7 دروازے خود بخود کھلتے چلے گئے۔ آخری دروازے پر انہوں نے عزیز مصر کو کھڑا پایا۔ عورت نے جلد چلاکی سے کہا، جو تیرے گھر میں برائی کا ارادہ کرے یا تو اس کو قید کیا جائے یا سخت عذاب دیا جائے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، معاملہ اس کے برعکس ہے، یہی مجھ کو اپنا مطلب پورا کرنے کے لیے پھسلاتی تھی۔ اس موقع پر زلیخا کے خاندان کے ایک شیرخوار بچے نے گواہی دی کہ قمیض اگر آگے سے پھٹی ہے تو عورت سچی ہے، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف سچا اور عورت جھوٹی ہے۔ یہ یوسف علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ دودھ پیتا گہوارے میں جھولتا بچہ اللہ کے حکم سے بول اٹھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 4 بچوں نے اللہ کے حکم سے کلام کیا۔ فرعون کی مشاطہ کے لڑکے نے، یوسف علیہ السلام کے گواہ نے، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کی پاک دامنی بیان کی، جس کا ذکر سورہ مریم میں ہے، اور بنی اسرائیل کے ایک بزرگ جریح پر اس طرح کی تہمت لگی تو ایک نوزائیدہ بچے نے گواہی دی۔ زلیخا بادشاہ وقت
ریان بن ولید کی بانجی تھی، لیکن اس واقعہ کی خبر شہر بھر میں مشہور ہو گئی۔ شہر کی عورتوں نے زلیخا پر طعن و تشنیع شروع کر دی۔ چند عورتوں نے کہا، دیکھو وزیر کی بیوی اپنے نوکر پر جان دے رہی ہے، عزیز کی بیوی صریح غلطی میں ہے۔ اصل میں یوسف علیہ السلام کے حسن کی شہرت پورے مصر میں پھیل چکی تھی۔ اصل میں ان کو بھی یوسف علیہ السلام کے دیدار کا شوق تھا، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے۔ شہر کی عورتوں نے کہا کہ عزیز کی بیوی اپنے جوان غلام کو اپنا مطلب نکالنے کے لیے بہلانے پھسلانے میں لگی رہتی ہے۔ اس کے دل میں یوسف علیہ السلام کی محبت بیٹھ گئی ہے، وہ صریح غلطی میں ہے۔ زلیخا نے جب ان کی اس فریب والی غیبت کا حال سنا تو اس نے انہیں بلایا اور ان کے لیے مجلس مرتب کی، اور ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں چھری اور سامنے پھل رکھ دیے جن کو وہ کاٹ کر کھائے، جیسا کہ قرآن میں ہے۔ اور ان میں سے ہر ایک کو چھری دی اور کہا زلیخا نے کہ اے یوسف، ان کے سامنے نکل آؤ۔ پھر جب ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو بڑا جانا اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اور زبان سے نکلا، پاکی ہے اللہ کو، یہ تو انسان نہیں، یہ تو یقیناً کوئی بڑا بزرگ فرشتہ ہے۔ حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب دنیا بنی تو حسن کے 3 حصے کیے گئے، جن میں سے ایک حصہ یوسف علیہ السلام، ایک ان کی والدہ کو دیا گیا، اور ایک حصہ پوری دنیا میں تقسیم کیا گیا۔ اس سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کتنے حسین تھے۔ یعقوب علیہ السلام کے تمام بیٹوں میں سے صرف یوسف علیہ السلام کو ہی مقام نبوت سے سرفراز کیا گیا تھا۔ اگرچہ دیگر انبیاء کا تذکرہ قرآن کی مختلف صورتوں میں تھوڑا تھوڑا آیا ہے، تاہم یوسف علیہ السلام کے ذکر سے مزین ایک مکمل صورت جس کا نام سورۃ یوسف ہے، تاکہ ان کے واقعات کو خاص اہمیت دی جا سکے۔ گو کہ سارا قرآن پاک اہمیت کے حامل واقعات و دروس پر مبنی ہے۔ قرآن پاک میں یوسف علیہ السلام کی زندگی کے اہم ترین واقعات کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ کسی دیگر نبی کا اس قدر تفصیلی تذکرہ نہیں ہے۔ علماء کے نزدیک یوسف علیہ السلام اپنے والد یعقوب علیہ السلام کے 11ویں اور لاڈلے فرزند تھے۔ ابن کثیر کے بیان کے مطابق یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور بنی اسرائیل میں ان سب کے ناموں سے قبیلے موسوم تھے۔ تاہم ان سب قبائل میں سے سب سے عظیم، بہتر اور خاص قبیلہ بنی یوسف ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو پھر بھی قید کر دیا گیا، پھر اللہ کے حکم سے وہ قید سے نکالے گئے اور امیر مصر بنائے گئے۔ اور جب ان کے بھائی ان سے غلہ لینے آئے تو انہوں نے اپنا پیالہ ان کے گلے میں رکھ دیا اور اپنے بھائی بنیامین کو روک لیا، اور اس طرح اپنی قمیض کو اپنے بھائی کے ہاتھ اپنے والد تک پہنچایا، اور اس طرح ان کی بنائی واپس لوٹ آئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے 120 سال کی عمر پائی اور آپ کو مسجد خلیل فلسطین میں دفن کیا گیا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت حضرت یوسف علیہ السلام کو امت مسلمہ کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، ایسی ہی اسلامک ویڈیوز کے لیے اردو سٹوری ٹائم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔